بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے نصاب میں شامل اردو کی کتاب کی تیسری نظم جو جناب نذیر اکبر آبادی صاحب نے لکھی ہے اور نظم کا نام ہے برسات کا تماشا۔ آج اس سبق کا پڑھا بھی جائے گا اور اس کے علاوہ اس سبق کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نظم میں جو اشعار ہیں ان کی مختصر وضاحت و تشریح بھی کی جائے گی۔ سب سے قبل شاعر کا مختصر تعارف ہو جائے۔ نذیر اکبر آبادی جو تھے یہ سن 1735 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا اور ان کی والدہ جو تھیں وہ آگرہ جو شہر ہے جہاں پر تاج محل ہے وہاں کے گورنر نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ یہ ان کے والد صاحب کے کل 12 اولادیں ہوئیں جن میں سے 11 کا انتقال ہو گیا، صرف یہ ایک ہی بچے۔ دلی پر جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو جناب نذیر اکبر آبادی اپنی والدہ اور دادی کے ساتھ اکبر آباد چلے گئے، اسی نسبت سے اکبر آبادی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے مکتب ہی سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں 8 زبانوں پہ مہارت تھی جن میں سے قابل ذکر جو ہیں وہ عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر جو ہے آگرہ میں اور اس کے آس پاس مضافات گرد و نواح میں گزاری اور استاد کے پیشے سے وابستہ رہے، یعنی درس و تدریس کے سلسلے سے منسلک رہے۔ اور یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا، یعنی پہلے شاعری جو ہے مثنوی کے طور پر یا رباعی کے طور پر اشعار کی شکل میں لکھی جاتی تھی، انہوں نے نظم کی صورت میں شاعری کو متعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات جس پر انہوں نے تمام تر شاعری کی وہ انسان، فطرت اور معاشرہ، سماج یہ ہیں۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تیوہار، فطرت، سماج اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کی برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ وغیرہ ان کی معروف نظمیں ہیں، ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کی تمام تر نظمیں اور تمام تر جو ان کا ادبی کام ہے وہ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے، اس میں جمع کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کی جانب۔ پہلے سبق کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ ہر شعر پڑھ لینے کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی بتلایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ہر بند کی الگ الگ سے وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ برسات کا تماشا، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سخت گرمی سے نڈھال مخلوق خدا کو جب موسم برسات میں ابر رحمت جب بارش نصیب ہوتی ہے تو سب خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف قدرت کا حسن دکھائی دینے لگتا ہے، زمین سب سے سبزے سے ڈھک جاتی ہے، درخت اور پھول دھل کر نکھر جاتے ہیں، حیوانات، چرند پرند اس موسم میں سب ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے برسات کا تماشا۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید کا معنی ہے سورج، مول کہتے ہیں قیمت کو، تلاش کہتے ہیں جستجو کو، زر کہتے ہیں پیسے کو، نگر کہتے ہیں بستی علاقہ، آدھے اساڑ، اساڑ کہتے ہیں کہ ہندی کا تیسرا چوتھا مہینہ جو بارش کا پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اس میں اس شعر میں شاعر جو ہیں حسین انداز میں برسات کی آمد کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، یعنی سورج جو ہے صبح صبح مشرق سے نہایت گرمی ہے اس میں سورج نکلا ہے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے،
یعنی بادل جو ہے اب وہ چھاؤں ہونے کے لیے اور ٹھنڈک ہونے کے لیے، فرحت ہونے کے لیے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے اب وہ زر کہتے ہیں سونے کو. تو کہا کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ پیلے رنگ کی زردی مائل ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے اس کو سونے سے تشبیہ دیے کہ اس کے ذریعے وہ بادل لے رہا ہے، خرید رہا ہے آسمان کے لیے. آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، یعنی تیز جو ہوائیں چلنے لگی ہیں. یہ ابتدا کا منظر، جب بارش آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے، اس وقت شروع کا جو منظر ہے وہ بتائے کہ بادلوں کو ہوا بھی ہر طرف سے لا رہی ہے. آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے. کہتے ہیں کہ بارش کا مہینہ آیا اور آدھا مہینہ گزر بھی گیا، ابھی تک جو ہے دشمن کے گھر سے برسے، یعنی دیس میں بارش نہیں برسی، یعنی پردیس میں برسی ہے. آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. دوسرا شعر ہے کہ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. صبا کہتے ہیں، قاصد کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، صبا کہتے ہیں مونسون کی ہوائیں، کوہ و دشت کہتے ہیں صحرا اور پہاڑ، اور میگھ راجا کہتے ہیں می کو، بارش کو. کہتے ہیں کہ ہر طرف جو ہیں ہوائیں بھی چلنے لگی ہیں اور وہ پہاڑوں کو اور ویرانوں کو اور صحراؤں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر. یعنی تھوڑی ہی دیر میں میگھ راجا یعنی بارش آ کر تم سب پہ آئے گی تو تم لوگ اس سے نہا کر سبز جوڑے پہنو، مطلب اپنے اوپر سبزے کی چادریں اوڑھ لینا. بارش کے ذریعے کیا ہوگا؟ سبزہ اگے گا، گھاس اگے گی، تو پہاڑ اور جو خالی بنجر زمینیں ہیں ان پہ سبزے کی چادریں چڑھائیں گی. تیسرا شعر ہے جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. یعنی جب یہ بارش، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، چشمے کی جمع ہے پانی کے جھرنے کو کہتے ہیں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، انتظاری کہتے ہیں انتظار کو. تو کہتے ہیں کہ جب یہ صحرا میں، ریگستان میں یہ جب خوشخبری پہنچی کہ بارش ہونے والی ہے تو سب جو ہیں برسات کی تیاری کرنے لگے. وہاں پر جو پہاڑوں کے چشمے تھے وہ بھی منتظر رہے برسات کے، اور موسم کے جانور بھی بار بار جہاں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. چوتھا شعر ہے، چوتھا بند ہے کہ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. ساون کہتے ہیں بادلوں کو بھی کہتے ہیں، بارش کو بھی کہتے ہیں، بارش کے مہینے کو بھی کہتے ہیں کہ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، یعنی بادلوں کے ذریعے جیسے ہی گھٹائیں چھانے لگیں، کالی گھٹائیں، تو بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، یعنی اس وقت بجلی بھی آ کر کڑکی اور اس نے اپنی صورت دکھائی. ہو مست رات گرجا، رات کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی. بدلی کہتے ہیں بادل، چھوٹے بادل کو بدلی کہتے ہیں کہ جب بجلی کڑکی اور پرندے کوئل نے بھی کوک لگائی تو اس وقت ایسا منظر بن گیا کہ ہلکے ہلکے بادلوں سے رم جھم کی جھڑیاں شروع ہو گئیں، رم جھم شروع ہو گئی. آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں،
کوئل پپیہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاریں۔ کہتے ہیں کہ می کی دھاریں، بارش کی دھاریں بہہ رہی ہیں اور بگلوں کی 100 قطاریں۔ بگلے ایک سفید رنگ کا پرندہ ہوتا ہے جس کی لمبی گردن ہوتی ہے، جو مچھلیاں شکار کرتا ہے۔ اور کوئل کہتے ہیں، کوئل پرندہ ہے جو کوکتی ہے، اور پپیہا جو ہے، پپیہا کوئل جیسا ہے خوش آواز پرندہ ہوتا ہے۔ اور کوکلا کہتے ہیں ہدہد کو، ہدہد جو پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ چنگھاریں مطلب آواز لگائیں، صدائیں لگائیں۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف جب کالی گھٹائیں چھا گئیں اور بارش کی دھاریں برسنے لگیں، اور اس میں جو ہے اب پرندے جو ہیں خوشی سے اڑ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس میں کوئل اور اس کے علاوہ کوئل جیسے حسین پرندے اس میں آوازیں نکال رہے ہیں خوشی سے، اور مور بھی مست ہو کر، اور اس کے علاوہ ہدہد جو ہیں وہ بھی، تمام پرندے خوشی میں اپنی سریلی آوازوں کے ذریعے موسم کو اور زیادہ بہترین بنا رہے ہیں۔ تو آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ آخری بند ہے، بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے۔ فرماتے ہیں کہ میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے ہر جگہ پر اپنے جو بنگلے تھے، چھوائے کہتے ہیں چھپر ڈالنا، زر کہتے ہیں رقم کو، میوے مٹھائی انبا یہ جو ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے نام ہیں، انگور سردے، پکوان تازے تازے خاصے، خاصے ایک قسم کی مخصوص کھانے کی ایک ڈش ہوتی ہے، پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں، ابر باراں بارش کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، سب لوگوں نے ہر جگہ پر اونچے چھوائے زردے، جہاں پر پیسے لگا کر رقم دے کر جہاں پر چھپر ڈلوائے تھے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے انگور سردے، مٹھائیاں، میوے، اور بارش کے موسم میں خاص انہوں نے پکوان بنوائے، پلاؤ زردے بنوائے، اور برسے ہے ابر باراں، یعنی جب بارش ہو گئی، جب بارش آ گئی تو کھلوا دیے ہیں پردے، جو گھر میں انہوں نے سائے وغیرہ کے لیے یا کھڑکیوں پر یا دیواروں پر جو پردے وغیرہ دیے تھے تو وہ کھلوا دیے تاکہ بارش کا پانی اندر بھی آ جائے اور اس رحمت سے جو ہے یہ ہمارے گھر کے اندر بھی برسے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی صاحب کی کلیات سے لی گئی ہے۔ یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا۔